خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کے نام باپ کی ہم 28ویں آیت سے سنیں گے۔ اس وقت یسوع پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ساتھ لے کر ایک پہاڑ پر دعا کرنے گیا، اور اس کے دعا کرتے وقت اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی، اور دیکھو 2 آدمی اس سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ موسیٰ اور ایلیاس تھے جو جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں ہونے کو تھا، مگر پطرس اور اس کے ساتھی نیند سے بھرے تھے، اور جب جاگے تو اس کے جلال کو اور ان 2 آدمیوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے، اور جب وہ اس سے جدا ہونے لگے تو پطرس نے یسوع سے کہا کہ اے استاد، ہمارا یہاں ہونا اچھا ہے، ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیاس کے لیے۔ لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ بادل آیا اور ان پر سایہ کیا، اور ان کے بادل میں داخل ہونے پر وہ ڈر گئے، اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المقبول، تم اس کی سنو۔ اور آواز آتے ہی یسوع اکیلا پایا گیا، اور وہ چپ رہے، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا ان دنوں میں کسی سے کچھ نہ کہا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آج ہم روزوں کے دوران دوسرے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور پہلے اتوار جب ہم عبادت کے لیے آئے تھے تو ہم نے پہلے اتوار کے عبادت کے دوران ہم نے مسیح خداوند کی جو آزمائشیں ہیں جو کہ بیابان میں آتی ہیں ان پر غور و فکر کیا، اور ہر سال پہلے اتوار میں مسیح یسوع کی آزمائشیں اور دوسرے اتوار کے موقع پر مسیح خداوند کی تبدیلی صورت جو ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تبدیلی صورت کا جو واقعہ ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس پر دھیان و گیان کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب چھوٹے بڑے ہم کہانیاں سننے اور سنانے کے عادی ہیں، اور کہانیاں سننا اور سنانا ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کے اندر ایک واقعہ تحریر ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ جب بھی کوئی واقعہ ہو، کوئی کہانی ہو، تو اس کا ایک سبق ہے، اور اس کے اندر چند ایک باتیں ہیں جو اس واقعہ کو تکمیل کرتی ہیں۔ مثلاً عام سمپل سا قانون ہے کہ انگلش میں 5 Ws جو ہیں اور اردو میں 5 K جو ہیں وہ واقعہ کو اثر انداز کرتے ہیں، اسے مؤثر بناتے ہیں۔ انگلش میں جو ہیں 5W، what happened، why، who، where، when، یہ 5Ws ہیں، اور انگلش میں کب، کیوں، کیسے، کون اور کہاں، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ جو الفاظ ہیں یہ واقعہ کو اور مؤثر بناتے ہیں اور تقویت دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اس واقعہ کا حقیقت کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔
آج کی جو ہم نے انجیل مقدس کی تلاوت سنی اس میں ہمیں یہ پانچوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ پہلے لکھا ہے کہ اس وقت یعنی کب، یہ بیان کرتا ہے اس وقت۔ انجیل مقدس کی تلاوت کریں تو لکھا ہے کہ اس وقت 8 دن کے بعد، تو یہ وقت اس جو ہے یہ پیچھے ہمیں تاریخ میں واقعہ کے ساتھ لے کر چلتا ہے، اور لکھا ہے کہ پطرس، یوحنا اور یعقوب کو یہ بتاتا ہے کہ کون اس کے ساتھ گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ساتھ لے کر ایک پہاڑ پر، تو یہ ہے کہاں لے کر گیا، کن کو لے کر گیا، کہاں لے کر گیا۔ یعقوب، یوحنا اور پطرس کو لے کے گیا، کہاں لے کر گیا، پہاڑ پر لے کر گیا، کیا کرنے لے کر گیا، دعا کرنے لے کر گیا، اور ہوا کیا وہاں پر جا کر اس کی صورت بدل گئی۔ تو میرے دوستو، ان واقعات میں ہمیشہ ایک اخلاقی سبق بھی ہے۔ جو بھی ہم مورل لیسنز، کہانیاں سنتے ہیں، تو جب ان کے اندر کب، کیوں، کیسے، کہاں، کون، یہ چیزیں موجود ہوں تو اس کے اندر ایک مورل لیسن ہے، اخلاقی سبق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہم نے آخر میں جا کر خود اخذ کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو واقعہ تبدیلی صورت کا واقعہ ہوا، تو اس واقعہ کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 9ویں باب میں مسیح خداوند نے اپنی اذیت کی پہلی پیشن گوئی کی، اور پہلی پیشن گوئی کرنے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن انسان فقیوں اور فریسیوں اور کاہنوں کے حوالے کیا جائے، جن کے ہاتھوں وہ قتل کیا جائے، مارا جائے، اور وہ جی اٹھے گا۔ اور اس کے بعد مسیح یسوع نے پھر کہا کہ جو کوئی میرا شاگرد بننا چاہتا ہے تو وہ خود انکاری کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے۔ میرا شاگرد ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود انکاری کرے اور ہر روز صلیب اٹھائے۔ تو جب مسیح یسوع نے اپنی اذیت کی پہلی پیشن گوئی کی، اور جب شاگردوں کو کہا کہ خود انکاری کریں اور میری صلیب اٹھائیں، تو اس واقعہ کے 8 دن تک شاگردوں کے اندر چہم گوئیاں ہوتی رہیں، بات چیت ہوتی رہی، پریشان رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے تو تخت جلالی کے لیے، بادشاہت کے لیے ہم تو اس کے پیچھے آئے تھے، اور ہم جو ہیں اس کے پیچھے آ کر ہم تخت و تاج پانا چاہتے تھے۔ ہم نے اپنے کام کو چھوڑ دیا تھا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا، تو پھر اب یہ مرنے کی بات کرتا ہے، اب یہ جدا ہونے کی بات کرتا ہے، یہ صلیب کی بات کرتا ہے۔ تو پھر ان کی آپس میں باتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے شاید غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ اور ایک دفعہ ایک واقعہ میں، ایک جگہ میں، ایک حوالے میں مسیح یسوع سے یہ سرعام سوال بھی کیا گیا کہ ہم نے تو تیرے نام پر سب کچھ چھوڑ دیا، تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو مسیح یسوع نے پھر ان کو بتایا کہ تمہیں آسمان میں خزانہ ملے گا، جہاں پر نہ زنگ لگتا ہے اور نہ چور چھپاتا ہے، نہ چور چرا سکتا ہے۔ تو اسی طرح کے سوالات 8 دن تک ان کی زندگی میں آئے ہوں گے، اور لکھا ہے کہ 8 دن کے بعد مسیح یسوع یعقوب، یوحنا اور پطرس کو لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا۔ مسیح یسوع اکثر دعا کے لیے جاتے تھے، رات کے وقت، صبح سویرے، تڑکے کہ ہنوز ہی ہوتا ہے، ہنوز ابھی اندھیرا ہی ہوتا تھا کہ وہ دعا کرنے جاتا، لیکن آج وہ تنہا نہیں دعا کرنے گیا، بلکہ آج وہ اپنے 3 شاگردوں کو لے کر گیا ہے۔ اور شاگرد کون ہیں؟ پطرس ہیں، یوحنا ہے اور یعقوب ہے، تینوں کو لے کر گیا ہے۔ اور جب وہ دعا کرتا ہے، مسیح یسوع تو دعا کر، لیکن اس کے شاگرد سو رہے ہیں، اور جب وہ ایک جلال کو دیکھتے ہیں، جلالی صورت کو دیکھتے ہیں، وہاں پر جلال آتا ہے، نور آتا ہے، روشنی آتی ہے، اور ان روشنی میں، اس جلال میں مسیح یسوع کی جو صورت ہے وہ بدل جاتی ہے، اس کا چہرہ، اس کی پوشاک ایسی سفید ہو جاتی ہے کہ سفید براق ہو جاتی ہے، اور اس کا چہرہ جلالی ہو جاتا ہے،
اور اس جلالی صورت میں، جلالی ماحول میں، اس نور میں کیا ہوتا ہے کہ دو بڑے نبی مسیح یسوع کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور دو بڑے نبی کون ہیں؟ الیاس اور موسیٰ۔ الیاس شریعت کی نمائندگی کرتا ہے اور موسیٰ شریعت کی نمائندگی کرتا ہے، اور الیاس جو ہے وہ نبیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور مسیح یسوع سے بات چیت ہوتی ہے اس کے یروشلم میں دکھ اٹھانے کی، اس کے جلال کی بات ہو رہی ہے، اس کے مرنے اور جی اٹھنے کی بات ہو رہی ہے، اس کے یروشلم میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور شاگرد یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، وہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور جلال کو دیکھ کر مسیح یسوع کو سجدہ کرتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ اور پطرس ہمیشہ کی طرح سب کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے۔ ہم 3 ڈیرے بناتے ہیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ تو اس نے یہ کیوں کہا؟ وہ کیوں یہاں پر رہنا چاہتا ہے؟ کیونکہ مسیح یسوع نے اپنی موت کی بات کی ہے، اپنی اذیت کی بات کی ہے، صلیب کی بات کی ہے، جی اٹھنے کی بات کی ہے، دکھ اٹھانے کی بات کی ہے۔ لہٰذا پطرس جو ہے وہ مسیح یسوع کو دکھ میں دیکھنا نہیں چاہتا، اسے صلیب پر لٹکے دیکھنا نہیں چاہتا، وہ اسے مصلوب ہونا دیکھتا نہیں چاہتا۔ تو کیا کہتا ہے کہ میں جو مسیح یسوع کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اس پہاڑ پر رہ لے اور یہاں پر ڈیرا بنا لے اور اسی جلال میں زندگی بسر کر، اور ہم بھی تیرے ساتھ رہیں گے۔ لیکن آسمان سے بادل آتا، بادل میں سے آواز آتی کہ یہ میرا بیٹا ہے المقبول، تم اس کی سنو۔ یہ میرا بیٹا ہے المقبول، تم اس کی سنو۔ تو کیا ہوا؟ یہاں پر آواز کیوں آئی؟ سوچنے کی بات ہے، الہامی بات ہے کہ یہاں پر آواز اس لیے آئی کہ تم اپنی بات کو، اپنے منصوبے کو، اپنے کام کو، اپنے ذہن کو اپنے تک محدود رکھو۔ تم اپنا منصوبہ میرے ساتھ نہ بانٹو۔ جو میرا بیٹا کر رہا ہے، جو میرا بیٹے کا منصوبہ ہے، جو وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کی سنو۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہر روز اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو لو اور خود انکاری کرو۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ضرور ہے کہ ابن انسان فقیوں اور فریسیوں کے حوالے کیا جائے گا اور جن کے ہاتھوں وہ قتل کیا جائے گا۔ تو آواز آتی ہے کہ تم اس کی سنو اور جیسا یہ کہتا ہے وہ کرو، کیونکہ یہ المقبول ہے، میرا پیارا بیٹا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، جب ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں، بات کرنے لگتے ہیں، منصوبہ کرنے لگتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری آوازیں آ جاتی ہیں، بہت ساری آوازیں ہمیں آ کر اس کام سے روکتی ہیں۔ اپنے خیالات، اپنی باتیں، اپنے منصوبے ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ نہیں کرنا، رک جاؤ، اچھا نہیں ہوگا، برا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بہت ساری ایسی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح مسیح یسوع کے سامنے یہ باتیں آ گئی ہیں کہ پطرس جو ہے مسیح یسوع کو روکنا چاہتا ہے، اس جلالی منصوبے کو، اس کے دکھ اٹھانے کو، صلیبی موت کو، جلالی زندگی کو وہ روکنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یسوع دکھ اٹھائے اور صلیب پر جان دے، تو وہ اس لیے چاہتا ہے کہ اس پہاڑ پر ہم رہ لیں، ہم نیچے زمین پر نہ جائیں، ہم لوگوں میں نہ جائیں، ہم دشمنوں میں نہ جائیں، بلکہ پہاڑ پر ہی ہم اس جلال میں رہ لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پطرس کو اس لیے بھی یہ بات کہنا پڑی کیونکہ اس نے جلال دیکھ لیا۔ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ تم خدا کا جلال دیکھو گے، تم بڑے بڑے منصوبے دیکھو گے۔ آج انہوں نے جلال دیکھا، ایسی روشنی دیکھی، ایسی سفیدی دیکھی، ایسا مسیح کا جلال دیکھا جو کبھی انہوں نے پہلے دیکھا نہیں ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہ کہہ اٹھا کہ ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، میں زندگی میں واپس دھرتی پر گناہ میں، گنہگاروں میں، زمین پر نہیں جانا چاہتا، ہمارا یہاں ہی رہنا اچھا ہے۔ لیکن خدا کی آواز آتی کہ نہیں، جیسا میرا بیٹا کہتا ہے تم اس کی سنو، جیسا میرا بیٹا کر رہا ہے وہی
بہتر ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، اس لیے مسیح یسوع اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ مسیح یسوع اپنے جلال میں پورا اترتے ہیں اور جلالی جو موت ہے اس پر فتح پا لیتے ہیں اور زندگی پا لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ کب ہوتا ہے؟ جب دعا کی جاتی ہے۔ مسیح یسوع دعائیہ حالت میں اس کی صورت بدل گئی۔ تو میرے عزیزو، دعا جو ہے ہماری زندگی کو، ہماری صورت کو، ہماری شخصیت کو بدلتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں تو دعا ہم اپنی ضروریات کے لیے کرتے ہیں۔ ہم بہت دفعہ دعا کرتے ہیں، آج بھی ہم دعا کے لیے آئے ہیں، ہم دعا کے لیے کہتے بھی ہیں، دعا کرتے بھی ہیں۔ تو دعا ہم 95% کیسی کرتے ہیں؟ اپنی ضروریات کے لیے۔ جب کسی مشکل میں ہیں، جب پریشانی میں ہیں، جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو تب ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم دعا اپنی شخصیت کو بدلنے اور جلال کے لیے بہت کم کرتے ہیں۔ لیکن مسیح یسوع نے جو دعا کی ہے، اس نے جلال کے لیے دعا کی ہے، اس نے تقویت کے لیے دعا کی ہے، اس منصوبے میں کمیٹڈ رہنے کی دعا کی ہے۔ لہٰذا جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنی ضروریات کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے منصوبوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مثلاً کون سے منصوبے؟ کاروبار میں برکت کے، روزگار کے، اولاد کے، خاندان کے، سلامتی کے، کامیابیوں کے، شفا کے، یہ ساری ہم دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن اپنی شخصیت کو بدلنے اور مسیح کا نور اپنی زندگی میں لے کے آنے کے لیے ہم بہت کم دعا کرتے ہیں۔ کیونکہ زبور میں، جیسے جوابی زبور میں، زبور 26 میں ہم نے گایا پڑھا کہ خداوند میرا نور اور میری نجات ہے۔ ہم نورانی ہونے اور نجات کے لیے بہت کم دعا کرتے ہیں۔ آج مسیح یسوع نے جو دعا کی، جس دعا میں تھا، وہ جلال کے لیے دعا کر رہا تھا، وہ اپنے منصوبے میں تقویت پانے کی دعا کر رہا تھا، تو اس دوران اس کی صورت بدل گئی۔ میرے عزیزو، جب ہم لگاتار دعا کرتے ہیں، جب ہم وفاداری کے ساتھ دعا کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں، تو ہماری زندگی بھی بدل جاتی ہے، ہماری صورت بھی بدل جاتی ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، راست بازی کو اپناتے ہیں، تو بہت ساری آوازیں ہمیں آ کر روکنے کی کوشش کرتی ہیں، بہت ساری آوازیں ہمیں دبانے کی کوشش کرتی ہیں، ہمیں خدا سے، اپنے منصوبوں سے دور کر جاتی ہیں۔ تو پھر آج مسیح یسوع کی تبدیلی صورت کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم ایسی آوازوں پر دھیان نہ دیں جیسے مسیح یسوع نے پطرس کی آواز پر کوئی دھیان نہ دیا، اور وہ اپنے منصوبے میں وفادار رہا اور قائم رہا، اور اس قائم میں رہنے میں وہ اپنی دعائیہ زندگی میں مشغول رہا، اور اس نے تقویت پائی، اور وہ اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ساری باتیں، ساری چیزیں ہمیں اس وفاداری سے ملتی ہیں، ہمیں تابعداری سے ملتی ہیں، اور دعائیہ زندگی میں ملتی ہیں۔ اور روزوں کے ایام میں کلیسیا جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ روزوں کے ایام میں ایک جو اہم ترین ستون ہے دعا کا، اس کو اور تقویت دیں۔ اس لیے تو روزوں کے دوران جو دعائیہ ماحول ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، ہم زیادہ دعا کی طرف آ جاتے ہیں، ہم روزہ ریاضت کرتے ہیں، روزہ ریاضت کر کے دعا کرتے ہیں، چرچز میں ہمارا آنا بڑھ جاتا ہے، گھر کے اندر دعا کرنا، حمد اللہ کلام پڑھنا، اس کام کا بڑھ جاتا ہے۔ تو دعا جو ہے ہمیں مسلسل طور پر جب کی جاتی ہے تو ہمارے اندر تبدیلی لے کر آتی ہے، اور جب دل سے دعا کی جاتی ہے، یسوع کی طرح دعا کی جاتی ہے، اور اپنے مفاد کو سائڈ پر رکھ کر دعا کی جاتی ہے، تو یقینی طور پر ہماری پوشاک بھی بدل جاتی ہے اور ہماری صورت بھی بدل جاتی ہے، کیونکہ خدا کا جلال ہماری شخصیت میں آ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت جو ہم نے سنی، اس میں بھی حضرت ابراہیم دعائیہ حالت میں ہے، رویا میں ہے، اور اس رویا میں کیا خدا اسے بتاتا ہے کہ تیری اولاد آسمان کے ستاروں کی مانند اور ریت کے ذروں کی مانند ہوگی۔ تو یہ رویا کیوں ہوئی؟ میرے عزیزو، اس تلاوت کے یعنی تکوین کی کتاب اس کے 15ویں باب 5ویں سے ہم نے 18ویں آیات تک یہ تلاوت سنی، تو تکوین کی کتاب 15ویں باب کی جو پہلی جو آیات ہیں، پہلی 14 آیات میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہیں
وہ خدا سے شکوہ کرتے ہیں، خدا سے شکوہ کرتے کہ خداوند جب تو نے مجھے بلایا تھا، پکارا تھا اور کہا تھا کہ تو اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ، تو اپنے گھرانے کو چھوڑ، تو میں تجھے وعدہ کی سرزمین میں، اس سرزمین میں لے کے جاؤں گا جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے، اور میں تجھے اولاد عطا کروں گا اور ریت کے زروں کی مانند کروں گا۔ تو خداوند دیکھ اب تو میں بڑھاپے میں ہوں اور میرا جو جانشین ہے، میری جائیداد کا وارث ہے، وہ میرا چچا زاد بھائی ہے، تو میرا غلام ہے، تو وہ جو ہیں میری جائیداد کے وارث ہے، میرا تو کوئی وارث نہیں ہے، میرا تو جانشین نہیں ہے، لیکن تو نے تو کہا تھا کہ میری اولاد ریت کے ذروں کی مانند ہوگی۔ تو وہ خدا سے شکوہ کرتا ہے، لڑتا ہے کہ خداوند تو نے میری دعا کو کیوں نہیں سنا، تو نے اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو پورا کیوں نہیں کیا۔ تو خدا پھر اسے پکڑتا ہے اور باہر آسمان کے نیچے لے کر جاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھ، آسمان کو دیکھ اور ستاروں کو دیکھ اور ریت کے ذروں کو زمین پر دیکھ، اگر تو ان کو گن سکتا ہے تو میں تیری اولاد کو تیری سلب سے، تیری نسل سے پیدا کروں گا اور وہ اس نے وعدہ کی سرزمین میں لے کر جاؤں گا، اس سرزمین میں جہاں پر تو کھڑا ہے میں یہ زمین انہیں دے دوں گا۔ تو پھر خدا اس کے ساتھ عہد باندھتا ہے۔ عہد کیا باندھا گیا کہ تو لے کر 3 برس کا ایک مینڈا، 3 برس کی ایک بچیا، 3 برس کی ایک بکری، 3 برس کا ایک مینڈا اور ایک کمری اور کبوتر کا بچہ میرے واسطے لا، اور ان کو کیا کر، ذبح کر اور ان کے 2 ٹکڑے کر، 2 حصے کر، رستے بنا، اور ہر ایک ٹکڑا اس کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھ، آمنے سامنے رستہ بنا، اور کیا ہوگا، اور سارا دن وہاں پر بیٹھ میرا انتظار کر، میں آؤں گا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ابراہیم سارا دن بیٹھ کر وہاں پر انتظار کرتا ہے، گوشت کے ٹکڑے ہیں، اور کیا ہے، شکاری پرندے وہ آتے ہیں، بار بار اس گوشت کو کھانا چاہتے ہیں، اڑا کر لینا چاہتے ہیں، لیکن ابراہیم بھاگ کر ان کو اٹھاتا ہے، کیونکہ خدا ان گوشت کے حصوں کو لے کر آنے والا ہے، ان کو اس کے ساتھ عہد باندھنے والا ہے، کیونکہ خدا نے کہا کہ میں آؤں گا اور میں اس کو نگل جاؤں گا یا اس کو کھا جاؤں گا یا کیا کروں گا۔ تو پھر کیا ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو سردن ہنکاتا ہے، ان کو روکتا ہے، تو جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو لکھا ہے کہ اسے نیند آ جاتی ہے، غنود کی چھا جاتی ہے، وہ نیند میں آ جاتا ہے، جیسے شاگردوں کو نیند آ گئی، جیسے وہ سو گئے ایسے ابراہیم بھی سو گیا، لیکن کیا ہوا کہ خدا کا جلال ظاہر ہوا، خدا کا نور آیا، خدا روشنی کی صورت میں، خدا مشل کی صورت میں ان ٹکڑوں کے درمیان میں سے گزرا، تو اسی دم ابراہیم کی آنکھ کھل گئی اور اس نے خدا کا جلال دیکھا، اور اس نے خدا کے اس وعدے کو دیکھا اور ایک دھوئیں کو دیکھا، اور دھوئیں کو دیکھتے ہوئے کیا لکھا ہے کہ وہ جو خوراک ہے وہ غائب ہو گئی، اور خدا نے اس طرح اس کے ساتھ عہد باندھا، اور پھر عہد کو خدا نے پورا بھی کر دیا۔ تو میرے عزیزو، یہ عہد جو خدا باندھتا ہے، جو خدا کے منصوبے ہیں، وہ پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ ہماری باتیں، ہمارے عہد و پیمان، ہمارے وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جو خدا عہد باندھتا ہے، خدا منصوبہ بناتا ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، اس میں وہ وفادار رہتا ہے۔ اس لیے آج تبدیلی صورت کا واقعہ اور حضرت ابراہیم کا جو یہ واقعہ عہد کا سنا، یہ ہمیں تقویت دیتا ہے کہ خدا کے جو منصوبے ہیں وہ پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ دعا کرنا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے عہد میں وفادار رہنا اور اس کی سننا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں، جب ہم خدا کے لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، جب خدا کے کلام کی باتوں کو سنتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی جو ہے جلالی ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب ہم لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، لوگوں کی باتوں پر دھیان کرتے ہیں، تو ہماری زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے، ہماری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ جب ہم دعا کو کرنے کی بجائے، خدا کے گھر میں آنے کی بجائے، خداوند کی عبادت کرنے کی بجائے، حمد و ستائش کی بجائے دنیاوی باتوں میں مگن ہو جاتے ہیں، دنیاوی باتوں میں پھنس جاتے ہیں، تو ہماری زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج مسیح یسوع کی تبدیلی صورت سے ایک اور بات سیکھیں کہ خدا ہمیں مسیح یسوع کی طرح دعا کرنا سکھائے، دعا میں بڑھنا سکھائے، تاکہ ہم آگے بڑھیں اور دعا میں مستقل مزاجی اختیار کر کے نہ صرف اپنی ضروریات کے لیے
بلکہ اپنی شخصیت کو بدلنے کی بھی ہمت، طاقت اور فضل کو پا سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے